کبھی کبھی انسان جس محبت کو اپنا مقدر سمجھ لیتا ہے اس کے اندر چھپا ہوا سچ اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مریم کے ریسٹورنٹ میں آج وہ لمحہ آنے والا ہے جہاں ایک خاموشی، ایک نظر اور ایک ملاقات سب کچھ بدلنے والی تھی۔ ایلف اور سیحان دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، مگر ہوا میں پہلے ہی ایک انجانا سا دباؤ موجود تھا۔ اچانک ایلف کا دوست اورنگ وہاں آ جاتا ہے۔ اسی لمحے سیحان کے چہرے پر بے چینی واضح ہو جاتی ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، جیسے کسی نے اس کے یقین کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے، مگر اس کے دل میں ایک ہی خیال گردش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، چندا، میرے دل کی بے چینی کہہ رہی ہے کہ کوئی مجھ سے بہت بڑا حقدار آ گیا ہے۔ میں اب اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، میں ہار جاؤں گا۔ یہ سوچ اس کے اندر اعتماد کو ختم کرتی جا رہی ہے اور وہ خود کو پہلے ہی ہارا ہوا محسوس کرنے لگا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے پاس جاتا ہے۔ اس کی آواز میں الجھن بھی ہے اور خوف بھی۔ بابا، اگر کسی لڑکی کے پاس دو آپشن ہو، ایک میری جیسا اور دوسرا وائٹ کالر ہارٹ اسپیشلسٹ، تو وہ کس کو چوز کرے گی؟ یہ سوال صرف موازنہ نہیں تھا، یہ اس کے اندر چھپے ہوئے عدم اعتماد کی چیخ تھی۔ اس کے بعد سیحان ایلف کے گھر پہنچتا ہے۔ وہاں ایلف بتاتی ہے کہ اس کی ماں چاہتی ہے کہ اس کی شادی اورنگ سے ہو جائے۔ یہ سنتے ہی سیحان کے اندر کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے پوچھتا ہے، اور تم کس کو چاہتی ہو؟ ایلف ایک لمحے کے لیے تو خاموش ہو جاتی ہے، جیسے اس کا دل جواب دینا چاہتا ہو مگر زبان رک گئی ہو۔ وہ صرف اتنا کہتی ہے، میں، اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ سیحان فوراً کہتا ہے، پلیز کچھ مت کہنا، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اس کے الفاظ میں ٹوٹا ہوا اعتماد اور ڈر دونوں شامل تھے۔ پھر جب ایلف باہر آتی ہے تو وہاں اورنگ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ پھولوں اور غباروں کے ساتھ پورے اعتماد سے اس کے سامنے آتا ہے، مگر ایلف کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اور اورنگ کہتا ہے، میں نے شروع دن سے ہی تم سے محبت کیا ہے اور آج میں تمہیں پرپوز کرنے آیا ہوں۔ ول یو میری می؟ یہ لمحہ سب کچھ روک دیتا ہے، مگر ایلف کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، صرف الجھ گئی ہے۔ اور دور کھڑا سیحان یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر شکست کا یقین مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سیحان کا بار بار خود کو کمزور سمجھنا اور یہ کہنا کہ میں ہار جاؤں گا، اسے جذباتی طور پر پہلے ہی ہارنے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہی وہ سین ہے جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جبکہ ایلف کا مکمل فیصلہ نہ دینا اور خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں آ رہی، بلکہ دل اور عقل کے درمیان توازن تلاش کر رہی ہے۔ اور یہ وہ سین ہے جو کہ لوگوں کو پسند آیا۔ اور آپ کو یہ پرومو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔